وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاحتكاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان سے پہلے سورہ یاسین شریف اور 23واں پارہ یہ ہمارا جاری تھا۔ رمضان میں قرآن پاک کا خلاصہ ہم نے سننے کے ساتھ حاصل کی، تقریباً پورے 30 پاروں کا خلاصہ، سورتوں کا خلاصہ یہ رمضان میں ہم نے سنا۔ ابھی رمضان سے پہلے جو ہماری روٹین چل رہی تھی روزانہ 2-4-6 آیتیں ان کا ترجمہ و تفسیر سننے کی، تو ہم نے دوبارہ سے شروع کیا۔ سورہ یاسین مکمل ہوئی تھی، اس کے بعد سورہ صافات کا آغاز کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من كل شیطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون۔ اللہ کے نام سے شروع مہربان رحمت والا۔ انا زینا، بے شک ہم نے آراستہ کیا، السماء الدنیا، نیچے کے آسمان کو، بزینۃ الکواکب، ستاروں کے سنگھار سے، وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے، لا یسمعون، وہ کان نہیں لگا سکتے، الی الملأ الاعلی، عالم بالا کی طرف، ویقذفون، اور انہیں مارا جاتا ہے، من کل جانب، ہر جانب سے ان کو مارا جاتا ہے، دحورا ولہم عذاب واصب، دحورا انہیں بھگانے کے لیے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب واصب ہمیشہ کا عذاب ہے، الا مگر، من خطفا، جو کبھی کوئی بات اچک کر لے چلے، خطفہ اچکنا، فاتبعہ تو پیچھے لگ جاتا ہے اس کے، شہاب ثاقب، ایک روشن ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جب کوئی شیطان کو بات سننے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور پھر وہ واپس دوڑتا ہے تو اس کے پیچھے ایک ستارہ مارا جاتا ہے، جس کو شہاب ثاقب کہا گیا، روشن ستارہ۔ فاستفتہم، تو ان سے پوچھو، اہم اشد، کیا وہ زیادہ مضبوط ہیں، خلقاً، پیدائش میں، ام من خلقنا، یا وہ جسے ہم نے پیدا کیا، انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے بنایا انہیں، خلقناہم، ہم نے انہیں بنایا، من طین لازب، چپکنے والی مٹی سے، بل عجبتا، بلکہ تم نے تعجب کیا، ویسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب انہیں سمجھایا جائے، لا یذکرون، سمجھتے نہیں ہو، وَإِذَا رَأَوْا، اور جب وہ دیکھتے ہیں، آیتیں یستسخرون،
کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں کہ ان ہذا، نہیں یہ، الا مگر، سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اذا متنا وکننا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے، ترابن، مٹی ہو جائیں گے، وعظامن، اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تو آئنا، کیا بے شک ہم، لمبعوثون، ضرور اٹھائے جائیں گے، جب ہمارا جسم بالکل مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں بکھر جائیں گی، تو کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ آوا آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ قل، تم کہو، نعم، ہاں، وانتم داخرون، اور اس وقت تم ذلیل و رسوا ہوگے، کہ تم دوبارہ اٹھائے بھی جاؤ گے اور پھر تم ذلیل و رسوا بھی ہوگے اس وقت، کیونکہ اب تم مانتے نہیں اس چیز کو۔ ترجمہ کنز الایمان، ترجمہ کنز العرفان، کہ بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں کے سنگار سے آراستہ کیا اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں آسمان کو ستاروں سے سجانے کے دو فوائد بیان کیے گئے۔ ایک تو زینت کے لیے، چنانچہ ارشاد فرمائے بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو، جو دوسرے آسمان کی بنسبت زمین سے قریب تر ہے، ستاروں کے سنگار سے آراستہ کیا، کیونکہ دیکھنے والے کو سارے ستارے پہلے آسمان پر ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے کسی چادر پر رنگ برنگ موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ یعنی جتنی اب تک تحقیقات ہو رہی ہیں، جہاں تک سائنسدان پہنچ رہے ہیں، جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، جو اتنی ساری کہکشائیں اور سارے سسٹم، یہ ابھی تک پہلے آسمان میں گھوم رہے سارے۔ یہ جی اس کا فاصلہ اتنے ارب سال ہے، تو اس گلیکسی سے اس گلیکسی کا فاصلہ اتنا ہے، تو یہ کلسٹر، تو یہ سپر کلسٹر، تو یہ جو کچھ ہم سنتے رہتے ہیں، جہاں دماغ ہی گھوم جاتا ہے، گنتی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے پھر گنتی کے نئے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، نوری سال، لائٹ ایئر کی گنتی بنائی ہوئی ہے، پھر نوری سال سے بھی اگلی کوئی اس کی رکھی ہوئی یونٹ گنتی کی، تاکہ گنتی شمار میں کسی کھاتے میں آ سکے۔ تو یہ ساری چیزیں ابھی تک پہلے آسمان میں گھوم رہی ہیں، کیونکہ وہ سارا سسٹم یہ اللہ پاک نے ستاروں کا پہلے آسمان میں رکھا ہے۔ ابھی دوسرے آسمان کا تو سوچ بھی نہیں رہے کہ ادھر کیا ہوگا، پھر تیسرے آسمان، تو 7 آسمان، تو پھر کتنی بڑی کائنات۔ تو انہی پہلے آسمان میں کھو کے سائنسدان کہتے ہیں کتنی بڑی کائنات ہے کہ لاکھوں سال زندگی ہو تو یہ نکل نہیں سکتے اس سے۔ دوسرا ہے کہ سرکش شیطانوں سے آسمان کی حفاظت کے لیے جو ستارے بنانے کے فوائد بیان کیے گئے ہیں، ایک فائدہ تو خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے، اور دوسرا سرکش شیطانوں سے آسمان کی حفاظت کے لیے۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے آسمان کو ہر ایک نافرمان شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے ستاروں سے سجایا، کہ جب شیاطین آسمان پر جانے کا ارادہ کریں تو فرشتے ان کو شہاب ثاقب مار کر ان کو دور کر دیں۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، وہ شیاطین عالم والا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور انہیں ہر جانب سے مارا جاتا ہے انہیں بگانے کے لیے، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ مگر جو ایک ادوار کوئی بات اچک کر لے چلے تو پھر ان کے پیچھے روشن انگار اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ معاف کر دیں، شیاطین آسمان کے قریب جاتے ہیں اور بعض اوقات فرشتوں کا کلام سن لیتے ہیں، اور پھر ان کی خبریں کاہنوں کو دیتے ہیں، اور کاہن اس بنا پر غیب کی باتیں جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں اب یہ ہوگا تو یہ ہوگا، فلاں حکومت آئے گی تو فلاں وزیر اعظم بنے گا، تو فلاں یہ ہوگا، دنیا میں اب یہ ہوگا۔ یہ جو باتیں کاہن بتاتے ہیں یہ شیطانوں سے سن کے، اور شیطان بھی کبھی جھوٹی خبریں کبھی سچی خبریں، کیونکہ جو تھوڑی بہت لاتے ہیں وہ ویسے ان کو مارا جاتا ہے، تو کاہنوں کی خبریں ویسے نہیں سننی چاہیے ایسے لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کے ذریعے شیطانوں کو آسمان تک پہنچنے سے روک دیا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں ارشاد فرمایا کہ شیاطین آسمان کے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور وہ آسمان کے فرشتوں کی گفتگو نہیں سن سکتے، اور جب وہ گفتگو سننے کی نیت سے آسمان کی طرف جائیں تو انہیں دور کرنے کے لیے ہر طرف سے انگاروں کے ساتھ مارا جاتا ہے۔ یہ ان کا دنیا میں عارضی عذاب ہے، جبکہ آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اور اگر کوئی شیطان ایک ادوار فرشتوں کی کوئی بات سن کر بھاگنے لگتا ہے تو روشن انگارہ اسے جلانے یا ایذا پہنچانے کے لیے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، تو ان سے پوچھو کیا ان لوگوں کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری دوسری مخلوق کی؟
بے شک ہم نے انہیں چپکنے والے مٹی سے بنایا، یہ کون سا مشکل کام ہے کہ ان کو دوبارہ بنانا؟ ہم تو بڑی بڑی چیزیں بنا لی، اللہ نے تو پتہ نہیں اور کیا کیا بنایا، اور یہ حیران ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کیسے بنائے گا۔ کفار مکہ دوبارہ زندہ کیے جانے کو عقلی طور پر محال سمجھتے تھے کہ تو اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کفار مکہ سے پوچھیں کیا ان کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری دوسری مخلوق، مثلا اتنا بڑا آسمان بنا دیا، پھر زمین، پھر فرشتوں وغیرہ کی، تو جس قادر برحق کو آسمان و زمین جیسی عظیم مخلوق کو پیدا کر دینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی دشوار نہیں ہے، تو انسانوں کو پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ وہ ہر چیز پیدا کر سکتا ہے، فرشتوں کو پیدا فرمایا، دوسری مخلوقات کو پیدا کیا، تو جس قادر برحق کو یہ ساری مخلوقات پیدا کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر انسانوں کو بھی دوبارہ پیدا کرنا اس پر مشکل نہیں۔ بے شک ہم نے انسانوں کو چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ یہ ان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے کہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم ایسے ہی اکڑتے رہتے ہیں، تکبر آ جاتا ہے، لیکن بیسیکلی انسان کو کمزور بنایا گیا کہ ان کی پیدائش کا اصل جو مادہ ہے وہ مٹی ہے، جو کوئی شدت اور قوت نہیں رکھتی، اور ان پر ایک اور دلیل قائم فرمائی گئی کہ چپکنے والی مٹی یہ ان کا مادہ پیدائش ہے۔ اب جسم کے گل جانے اور حد یہ ہے کہ مٹی ہو جانے کے بعد اس مٹی سے پھر دوبارہ پیدائش کو وہ کیوں ناممکن جانتے کہ جب مادہ موجود ہے اور بنانے والا موجود ہے تو پھر دوبارہ پیدائش یہ کیسے مشکل ہے؟ بل عجبتا ویسخرون، بلکہ تم نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے، اور جب انہیں سمجھایا جائے تو سمجھتے نہیں، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کفار مکہ کے انکار پر تعجب کیا کہ آپ کی رسالت اور مرنے کے بعد اٹھنے پر دلالت کرنے والی واضح نشانیاں اور دلائل ہونے کے باوجود کس طرح وہ انکار کرتے ہیں، اور وہ کفار آپ کا اور آپ کے تعجب کرنے کا یا مرنے کے بعد اٹھنے کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں کسی چیز کے ذریعے سمجھایا جائے تو سمجھتے نہیں، اور جب چاند کے ٹکڑے ہونا وغیرہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مذاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ تم فرمو ہاں، اور اس وقت تم ذلیل و رسوا ہوگے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار مکہ کا ایک سوال ذکر کیا گیا کہ کیا ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا، حالانکہ تو مٹی ہو چکے ہوں گے ہم، اور ہماری صرف ہڈیاں باقی ہوں گی، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حالانکہ انہیں مرے ہوئے تو ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ کفار کے نزدیک چونکہ ان کے باپ دادا کا زندہ کیا جانا خود ان کے زندہ کیے جانے سے زیادہ بعید تھا، اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا۔ قل، تم فرماؤ، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کفار سے فرما دیں کہ ہاں تم سب دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور اس وقت تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم ذلیل و رسوا ہوگے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔